زبیر خان انڈیا سے، کیا عورت عید کی نماز ادا کر سکتی ہے؟ اگر جہاں کوئی خاتون عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں وہاں ان کے لیے، خواتین کے لیے بھی عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے، تو پھر مکمل پردے میں، خوشبو لگائے بغیر اور پراپر، بہت یعنی عورت کے لیے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے نماز کے لیے خاص طور پر، تو مکمل پردے کی حالت میں اور خوشبو لگائے بغیر جانا ان کے لیے جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، ایک ہندو لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اگر ہم اپنے اپنے مذہب میں رہ کر شادی کر لیں تو کیا ہمارا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ہندو کی شادی یا غیر مسلم کی شادی مسلمان لڑکی سے نہیں ہو سکتی، یہ زنا ہوگا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ انڈیا حیدرآباد سے کسی نے پوچھا ہے، میں جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، میں اب کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، میں اب کیا کروں؟ بھائی آپ جلدی شادی کر لیں تاکہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، کیونکہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں، تو بہت بڑی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ کے بچے اس کے شوہر کو پھر ماموں کہیں، تو اس لیے آپ شادی کر لیں، آپ کا دماغ وہاں سے انشاءاللہ ہٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے سوسائٹی میں، بہت دفعہ بہت پبلک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چاہتا کوئی اور ہے، شادی کہیں اور ہوتی ہے، دنیا اسی کا نام ہے، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ شانزا پاکستان، میں نے سنا ہے کہ میوزک کے بغیر ایسا گانا سننا شرعاً جائز ہے جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ایسا گانا گایا یا سنا جائے جس میں نامحرم سے محبت کا اظہار ہو تو وہ ناجائز ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو ایف ایس سی اور میٹرک میں اردو کی کتاب میں غزلیں پڑھنا بھی ناجائز ہوگا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں۔ غزلوں میں اور گانوں میں فرق ہے، گانا صحیح نہیں ہے، نہ سننا ٹھیک ہے، نہ گانا صحیح ہے، چاہے میوزک کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اتنی گنجائش ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو بغیر میوزک کے گانا سنا سکتے ہیں، باقی یہ کہ غزلوں پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ غزلیں تو غزل ہوتی ہے، گانے کا ایک الگ سے ترنم ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ترنم میں غزل پڑھنا بھی جائز ہے، اور غزلیں تو ایک عربی ادب سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اردو ادب، اگر اردو غزل ہے تو اردو ادب سیکھنے کے لیے، عربی غزل ہے تو عربی ادب سیکھنے کے لیے، تو وہ تو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے غزل کا۔ اور پھر غزل میں جو عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے عورت ہی مراد ہو، لیکن بہرحال گانے میں فسادات زیادہ ہیں، اور گانا سنتے سنتے پھر لوگ آگے جو ہے وہ ڈرامہ فلموں کی طرف بھی جاتے ہیں، موسیقی کی طرف بھی جاتے ہیں، تو غزلوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ غزل تو ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بہت ترنم سے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ گانے کا ترنم اور غزل کے ترنم میں بہت فرق ہے، گانے کا ترنم ایک بہت ہی الگ اس انداز کا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں، تو یہاں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے ہیں، تو وہ گانے بجانوں میں پڑھتے ہیں اور پھر لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ گانے بجانے کی میں ایک ماہیت اس کی ایسی ہے کہ یہ آپ کو قرآن سے، ذکر سے اور دین سے یہ غافل کرنے والی چیز ہے، اس لیے اسے اوائڈ کریں۔